جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ پھر یہ دباؤ پڑا میرے اوپر شیاطین و جنات کا کہ ایسا کام جو ہمارے بس میں نہیں ہے تو ہمارے ذمہ لگا رہا ہے۔ پھر یہ مخلوقات اس کے خلاف ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر مجھے مارنے لگے اور دھمکیاں دی، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے قتل کریں گے۔ اب اس کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب جج صاحب نے اس خطیب صاحب کو بلایا، وہ خطیب صاحب تشریف لائے، کہا کیا کرتے ہو؟ نمازی ہوں، مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ بتاؤ گھر میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، معمول کے مطابق تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا پہلے آپ واقعہ بیان کرو۔ اس نے یہی مکمل واقعہ ان کو سنایا، تو انہوں نے بتایا کہ میرے گھر میں بلا ناغہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی جہاں تلاوت ہو وہاں فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے، خاص نظر کرم ہوتی ہے اللہ پاک کی وہاں۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے وہ چیمبر ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں جو لگاتے ہیں اور سگنل اڑ جاتے ہیں، ان کے قریب جو بھی جائے سگنل اڑ گئے، کنٹیکٹ اور ربط ختم ہو گیا۔ قرآن مقدس کی جہاں تعلیم ہو رہی ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، سورۃ بقرہ پڑھی جا رہی ہو، قرآن مقدس کی آخری صورتیں پڑھی جا رہی ہوں، وہاں شیطانی کنٹیکٹ جو ہوتا ہے، باہمی جادوگر کا اور شیطان کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ ایک واقعہ پہلے بھی میں نے سنایا تھا، ایک بوڑھیا عورت جادو کرتی تھی، ہوٹل میں تھی، اوپر کوئی اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا اس کو نکالو۔ ایک دن ہوٹل والے نے کہا تجھے تکلیف کیا ہے اس سے؟ اپنے کمرے میں لے گئی، کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی انسانوں کی، پھر وہاں لے گئی جہاں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا دیکھو یہ تلاوت کر رہا ہے، جب سے یہ آدمی آیا ہے قرآن بہت پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے میرا جادو ناکام ہے، کام بند ہے، میرا ٹھپ ہے۔ سگنل اڑ جاتے ہیں، رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اللہ کا رابطہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں خدا سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آج ہی سے عزم کیجئے اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کا۔ قرآن پڑھو، قرآن سے برکت حاصل کرو، استعانت بالقرآن، علاج بالقرآن، قرآن سے علاج کیجئے، قرآن سے اللہ کی مدد طلب کیجئے، قرآن سے اپنے ماحول کو ٹھیک کیجئے، شیطانی اثرات کو نکال دیجئے، اور اس شیطان ابلیس کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیجئے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ شیطان کیوں آیا ہمارے گھر میں؟ ابا دادا سے دشمن آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کر دی ہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ اثرات ہیں ان کے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ ان کی ملک کر دیا ہے، جناب آپ جانے، آپ کا کام جانے، دم آپ کرو، ہم تو گناہ گار سے آدمی ہیں۔ استخارہ اپنا آپ کرو، عمل اپنا آپ کرو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، کم از کم فیملی عامل تو بندے کو ہونا چاہیے نا۔ 40 مرتبہ روزانہ منزل پڑھنی چاہیے۔ منزل جانتے ہو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا طلحہ کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ابا جان سے منسوب ہیں، وہ 33 آیات ہیں قرآن پاک کی، اور صرف ان کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ جنات اور جادو سے بچو گے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، شیاطین و جنات اور ابلیسی اثرات سے بچنے کا حرف اخیر علاج، جب سب کہیں کہ لا علاج ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، حرف اخیر علاج منزل ہے فرمایا۔ اب بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم تو منزل پڑھ رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ اصل میں وہ منزل پڑھتے ہیں 1 مرتبہ، منزل پڑھنی چاہیے 7 مرتبہ۔ مریض بھی پڑھے۔ ایک ہمارے دوست تھے، ان کا نام تھا توصیف الرحمن، گہرے دوست تھے، میں خود بھی ان کے اوپر عمل کرتا رہا، اور جن پر ان کو یقین تھا وہاں بھی لے گیا تھا ان کو۔ تو توصیف الرحمن صاحب عرصے سے بیمار تھے اور یہی مسئلہ تھا ان کا، آنکھیں پھولی ہوئی اور بڑے ٹینشن میں، نیند حرام ہو گئی تھی ان کی۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بھائی توصیف صاحب آپ کا علاج یہی ہے، 7 مرتبہ منزل، آپ یہی پڑھیں،
آپ کا اور کوئی علاج نہیں. آپ چکر لگاتے رہیں دائیں بائیں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, فلاں عامل کا سنا تو پہنچ گئے, فلاں عامل کا سنا تو پہنچ گئے. اثرات ہوتے ہیں, کسی میں کوئی اللہ والے ہوتے ہیں. تو انجام کار کئی مہینے مسلسل دوڑ دھوپ کے بعد 7 مرتبہ منزل شروع کی, اللہ نے شفا عطا فرما دی. میرے سامنے ہے وہ آدمی. اب ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے اب جب بھی بیمار ہوتا ہے اس میں کوتاہی یہی ہوتی ہے, وہ منزل چھوڑ دیتا ہے. آپ منزل پڑھیں, پانی پر دم کر کے گھر میں پھونکیں, پانی چھڑکیں, اللہ کے حکم سے زبردست ماحول ہو جائے گا آپ کے گھر کا. سارے مریض ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے. اگر یہی مرض ہے تو زبردست ہو جائیں گے. فیملی عامل بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے باوضو رہنے کا اہتمام کریں, حرام سے بچیں, باوقار اور سنجیدہ رہیں, لغویات اور فضول باتوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے. اپنی زبان سے جھوٹ کبھی نہ بولیں, زبانی لغزش سے بچیں, بد نظری سے احتراز کریں, شیطانی وساوس اور خیالات سے اپنے آپ کو صاف رکھیں. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عمل کے دوران روزہ ہونا چاہیے. اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو سوموار اور جمعرات کا روزہ ہونا چاہیے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جمعرات کا تو روزہ ہونا چاہیے. یہ روزے رکھیں. اور عمل کی نورانیت کو بڑھانے کے لیے درود شریف کا ورود بہت ضروری ہے. درود شریف عمل کی تاثیر میں اضافہ کرتا ہے. ہمارے بڑے جو تھے وہ عمل کی مقدار کے بقدر درود بتلاتے تھے کہ یہ اسماء الحسنہ ہے, یہ تسبیح ہے, اس کی اتنی تسبیحات کرنی ہے, درود شریف کی بھی اتنی تسبیحات کرنی ہے. عمل روشن ہو جاتا ہے درود پاک کے ذریعے سے. تو درود شریف یہ ہر بندش کا توڑ ہے, اس کا علاج ہے, حل ہے. بندش کے لیے میں آپ کو بتلاؤں, ایک تو پہلے فیملی عامل بننے کے لیے آپ منزل جو پڑھیں وہ 40 دن تک 41 مرتبہ روزانہ یہ سورت مبارکہ پڑھیں, یعنی منزل پڑھیں. منزل روزانہ 40 دن تک 41 مرتبہ روز, اور پانی پر دم کرتے رہو. اور روزانہ خود بھی اس پانی سے پیو, اپنے گھر والوں کو پلاؤ, مریض آ جائے تو اس کو پلا دو. 40 دن کے بعد آپ فیملی ڈاکٹر ہیں, آپ اپنا خود ہی علاج کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اسی طرح بندش کو ختم کرنے کے لیے 2 صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر ہو سکے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھو, سورت فتح ان میں پڑھو. بندش کو ختم کرنے کے لیے تیر بہدف ہے اور اکسیر ہے, اکسیر. جس طرح تریاق زہر کے اثر کو ختم کرتا ہے, اسی طرح سورت فتح جو ہے وہ بندش کے اثرات کو ختم کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں, اب ہمارے ساتھ بہت سے احباب منسلک ہیں, برطانیہ سے بھی ہیں, کچھ احباب سعودی عرب سے بھی ہیں, کچھ احباب دبئی سے بھی ہیں, کچھ انڈیا سے ساتھی ہیں, رابطے میں ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ, اور پاکستانی بھائی بھی ہیں ہمارے. وہ یہی کہتے ہیں کہ بس علاج کروایا, کچھ عرصہ ٹھیک رہے, معاملات ٹھیک ہوئے, پھر چند دنوں کے بعد پھر ویسے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو بندش کا کام ہوتا ہے شیطانی عمل ہے. وہ شیطان تو شرارتیں ہی کرتا رہتا ہے, کاروبار میں رکاوٹ, رشتے میں شرارتیں ہر جگہ کرتا رہتا ہے. تو یہ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ ملٹیپل ہوتا ہے. تہہ بتہ ایک تہہ کو آپ ہٹاتے ہیں, کچھ ٹھیک ہوئے, دوسری تہہ تو نیچے رکھی ہوئی ہے, تیسری تہہ رکھی ہوئی ہے. جو روزانہ 2 نفل پڑھتا ہے یا 4 نفل پڑھتا ہے, سورت فتح کے 4 رکوع ایک رکعت میں پڑھتا ہے, 2 نفل پڑھ لے, 2 رکوع پڑھ لے, اور سورت مزمل اور سورت عبس وتولی یہ دوسری 2 رکعتوں میں پڑھ لے. پہلی 2 رکعتوں میں سورت فتح مکمل کر لے, دوسری میں یہ پڑھ لے. میں یقین سے کہتا ہوں بندش روز کی روز کیا, بندش کی گتھی رکھی ہوئی ہو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی.
ختم ہو جائے گی۔ اس سے بندشوں کو دور کیجئے، اپنے معصوم بچوں کا حصار کیجئے۔ تفسیر کبیر میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، یہ دعا لکھ کے اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ بنا کر ڈالا کرتے تھے۔ حفاظت ہے، حصار ہے بچے کا، تعویذ بھی لکھ کر ان کے گلوں میں ڈالو۔ اور آخری صورتیں مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے مفتی تھے، چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، بہت بڑے عالم، اعلیٰ پائے کے اللہ کے ولی، اس کے باوجود نہ کسی سے ہدیہ نہ کسی سے صدقہ، کچھ نہیں لیتے تھے۔ لوگ فون کرتے، حضرت آپ کہاں ہیں، ملنا ہے، مزدوری پہ گیا ہوا ہوں، سبق پڑھاتا ہوں، کام کرتا ہوں، اعمال کرتا ہوں، اس کے بعد کام پہ چلا جاتا ہوں، مزدوری کر کے شام کو بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ ایسے اللہ کے ولی تھے۔ وہ فرماتے تھے ان صورتوں کو، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو آخر میں رکھنے میں حکمت یہ ہے، اللہ پاک یہ بتلانا چاہتے ہیں میرے بندو، آخر زمانہ میں جتنے فتنے ہوں، جتنے جادو ہوں، جتنے جنات